اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ بس وہی لوگ۔ تو اس آیت کو دیکھیے، اس آیت میں جو بات کہی جا رہی تھی کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے الا یہ کہ قرآن مجید کا حق ادا کرے، قرآن مجید پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور ایک ہی لفظ میں اسے نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے ہم یہ عربی گرامر کورس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ کورس صرف سننے کی حد تک نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آج قرآن مجید کی صحیح تلاوت بھی نہیں ہو پا رہی، اور سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا شوق رکھتے ہیں، اس سے آپ کا قلبی لگاؤ ہے، تو پھر یہ جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں اس سے انشاءاللہ اگر آپ نے اس کے ساتھ قرآن مجید کھولا اور اس کی ایکسرسائز کی تو ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ ازبر ہو جائے گا۔ ترجمہ جب تک ازبر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس کا فہم حاصل نہیں کر پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے حصے میں اسم پڑھا دیا تھا، اور آج ہم فعل کی بات کر رہے ہیں، ورب کی بات کر رہے ہیں۔ تو ورب اور اسم میں کچھ فرق ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کی ضرب حامد محمودا، حامد نے محمود کو مارا۔ اس ایک جملے میں دو حصے اسم ہے اور ایک حصہ ورب ہے۔ ورب کے بغیر اسم نہیں، لیکن اسم کی زیادہ حیثیت ہے کیونکہ کام کرنے والا اور جس پر کام واقع ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسم اور مصدر دونوں ٹرمنالوجیز، دونوں اصطلاحات بالکل علیحدہ ہیں، لیکن تعریف کے اعتبار سے اور اس کی پہچان کے اعتبار سے یقیناً ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اور مصدر پھر کیا ہوا؟ مصدر کسی کام کا کرنا، کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جائے، کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جائے، وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اور اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن پہچان کے اعتبار سے دونوں کی پہچان تنوین ہے۔ تنوین دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں تنوین کہلاتی ہیں۔ ادھر بھی تنوین ہی اس کی پہچان ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مصدر ہمیشہ دو زبروں سے آیا کرتا ہے، اور اسم جو ہے وہ دو پیشیں، دو زبریں اور دو زیریں، یہ اس کی پہچان ہے۔ بہرحال اگر پہچان کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں تو پھر مصدر کو ہم اسم اور اسم کو ہم مصدر کیوں نہیں کہتے؟ سوال ہے۔ دیکھیے، اسم ایک چیز جامد ہوتی ہے، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرسی ہے، جامد ہے، مارکر ہے، جامد ہے، یہ تو نام ہے۔ لیکن مصدر پھر کیا ہوا؟ کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا، جس سے زمانہ برآمد ہو لیکن زمانہ نہ پایا جائے، زمانہ نہ پایا جائے، لیکن زمانہ جو ہے اس سے برآمد ہو، نکلے، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہوئی۔ اچھا، اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو اسم اور مصدر کا ہمارا لیکچر ہے وہ یوں سمجھیں کہ بالکل
یعنی ایک ترازو بنا لیں، ایک طرف آپ ناؤن رکھ لیں، ایک طرف آپ مصدر رکھ لیں، اور یہ دونوں کے درمیان میں آیا فعل جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ورب کہتے ہیں، ایک طرف ہم اسم رکھ لیں، ایک طرف ہم مصدر رکھ لیں۔ مصدر سے اسم برآمد ہوتا ہے اور اسم تو پھر ناؤن ہوتا ہے، اسم کی بحث۔ تو یہ دونوں کے درمیان میں یہ لیکچر ہے۔ اس میں دیکھیں ہم نے یہاں مصدر کی جو تعریف کی ہے اس میں زمانے کا ذکر کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ہم اردو سے بات آپ کے سامنے رکھیں گے، کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کھانا، تو یہ کھانا تو اردو کا لفظ ہے، لیکن اس میں کرنا، ہونا، سہنا، نون الف نا پایا گیا ہے۔ اردو کی ساری گرامر میں نون الف نا مصدر کی پہچان ہوتی ہے۔ جب ہم کھانا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سالن اور روٹی کا نام ہے، سالن اور روٹی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ سالن اور روٹی یقیناً اسم ہے۔ ہم کہتے ہیں کھانا لے آؤ، ٹھیک ہے، سالن روٹی لے آؤ، تو یہ تو اسم ہوا۔ لیکن جب ہم اس کو یہ کہیں کھایا، تو دیکھیے اب اس میں ایک تو کام کرنے والا، کھانے والا موجود ہوا، فاعل موجود ہوا، اور ایک اس میں زمانہ ہوا، یعنی زمانہ پچھلا گزرا ہوا جسے آپ ماضی کہتے ہیں، وہ ماضی کا زمانہ نکل آیا۔ کھایا، صرف کھانے سے کھایا، یہ فاعل اور زمانہ اس میں موجود تھا ایک عمل سے۔ تو اس سے اگر ہم اور آسان کریں تو کسی بھی اسم کو کام میں لے آئیں تو وہ مصدر ہوگا۔ میرے ہاتھ میں مارکر ہے، میں اس سے لکھتا ہوں، میں کہوں یہ مارکر سے میں نے کیا کام کرنا ہے، لکھنا، یہ مصدر ہوگا، اور جب میں یہ کہوں لکھا تو یہ فعل بن جائے گا۔ میرے سامنے کرسی ہے، کرسی ایک اسم ہے، جب میں اس کو کہوں گا، استعمال کروں گا تو میں کہوں گا بیٹھنا، اب یہ مصدر ہوا۔ اور اگر یہ میں کہوں بیٹھا تو یقیناً بیٹھنے والا بھی موجود ہوگا اور پچھلے دور کی بات ہوگی۔ تو کتنی آسان بات ہوئی ہمارے سامنے کہ ہم نے کسی بھی اسم سے اس کا مصدر نکالا اور مصدر کے بعد ہم نے فعل برآمد کیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، لیکن اور آسان بات آپ سے کروں، قرآن مجید میں جہاں بھی مصدر کی بات آتی ہے وہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں اہمیت بڑی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوا، ضربا ضربن، ضربا ضربن، اس نے مارا، ضربن بہت مارنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مصدر ہے اس نے اس بات کی مزید وضاحت کر دی ہے۔ آیا وہ دو زبروں سے ہے، آیا بھی فعل کے روٹ سے ہے اور آیا بھی بعد میں ہے، تو اس میں مزید نکھر گئی ہے بات کہ کیسا مارا، بہت خوب مارا، بہت زیادہ مارا۔ تو دیکھیے یہ دو زبروں سے آیا۔ ایسا مصدر جو ہوتا ہے عموماً، دیکھیے اس سے مفعول جو ہوتے ہیں وہ مفعول استعمال میں آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مفعول کسے کہتے ہیں، جس پر کام واقع ہو یا جس کے ذریعے کام کروانا مقصود ہو۔ ہم نے اسم میں یہی پڑھا تھا۔ اور دیکھیے یہ ہے تو اسم بظاہر، لیکن چونکہ فعل سے اس کی مماثلت ہے، مادہ کے اعتبار سے زواد رابا اس کا مادہ تھا، اسی سے مصدر بن کے آیا، اور اس مصدر کو ہم کہتے ہیں مصدر، یعنی یہ جو مفعول ہے اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق ایسا مفعول جو آیت میں جو تشریح ہو رہی ہو اس کو مزید نکھار کے پیش کر دے۔ مثال کے طور پر، اور دیکھیے قرآن مجید میں بے شمار آئے، کذبوا بآیاتنا کذابا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بہت زیادہ جھٹلانا۔ اب یہ سورت نمبر 78 اور آیت نمبر 28 ہے جہاں یہ مفعول مطلق آیا۔ اور دیکھیے سورہ فتح میں
इन्ना फ़तहना लका फ़तह मुबीना। फ़तह मुबीना जो है वो भी मफ़ूल मुतलक है, मुरकब तौसीफ़ी के तौर पर आया और उसी फ़ेल से आ रहा था। अक्सर औक़ात फ़ेल में उसका मादा ना भी हो तो आयत के आखिर में जो मफ़ूल होता है वो मज़ीद मज़मून को निखारता है, तो उसको भी हम मफ़ूल मुतलक कह रहे होते हैं। ये एक बात आपके सामने आई है। दूसरी बात है, हम इसके मफ़ूल होने के एतबार से मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल बिही और मफ़ूल मा। मफ़ूल बिही वो होता है ज़रबा, उसने मारा, उस एक मुज़क्कर ने मारा। हु की ज़मीर जब आएगी या उसके साथ ज़रबा हामिदुन जब आएगा, ज़रबा महमूदुन या आप कहें महमूदन, तो ये मफ़ूल है, मफ़ूल बिही। ये भी मफ़ूल बिही है, ये भी मफ़ूल बिही है। तो इस तरह से फ़ेल के साथ जो जुड़कर आने वाला पहला मफ़ूल होता है वो मफ़ूल बिही कहलाता है। तो इस एतबार से हमने देखा। उसके बाद देखते हैं मफ़ूल फ़ी की मिसालें हमारे पास आ जाएंगी। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। बस अल्लाह फ़ैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। फ़ी का मतलब है जगह के एतबार से बात कर रहा होता है, जिस जगह पर वो बात होगी। यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, ये मफ़ूल मुतलक की मिसाल हमारे सामने आई है। फ़तह रूट से फ़तह मुबीना मुरकब तौसीफ़ी मफ़ूल मुतलक बन के आया। इसके बाद हम देखते हैं मफ़ूल माह। मफ़ूल माह वो होता है फ़अजमिऊ, बस सब इकट्ठे हो जाओ, अमरकुम अपने काम के लिए, व शुरकाअकुम और अपने शरीकों को भी अपने साथ मिला लो, बुला लो। तो ये भी ये शुरका उसके साथ हुआ तो मफ़ूल माह की बात हुई है। ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियता इमलाक। ये देखिए, ना तुम कत्ल करो अपनी औलादों को मुफलिसी के डर से। ये मफ़ूल लहू की मिसाल है यहाँ। तो हमने आज के लेक्चर में, आज के सबक में हमने मफ़ूलैन की बात, मफ़ूलों की बात की है। मफ़ूल आम तौर पर जिसे हम कहते हैं ज़रबा हामिदुन महमूदन, वो महमूद आ ही गया है, इस एतबार से ये मफ़ूल बिही कहलाता है। मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल बिही, मफ़ूल मा और मफ़ूल लहू, ये मस्दर के तौर पर आते हैं। कुरान मजीद की एक आयत आपको भी याद होगी, अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअं व अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। देखिए, रिज़क़न लकुम ये भी बतौर मस्दर आया, अंदादन ये भी बतौर मस्दर आया। तो इस एतबार से वो ज़ात जिसने बनाया, अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, बिछौना, वास्ते ज़मीन को वास्ते तुम्हारे बिछौना, जाला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनान और आसमान को छत, व अंज़ल मिनस समाई मान और उसे नाजिल किया उसमें से पानी, वांज़ल मिनस समाई मान फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम और उसमें से निकाले फल तुम्हारे लिए रिज़्क़ के एतबार से। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, बस ना तुम बनाओ वास्ते अल्लाह के कोई शरीक, कोई हमसर। अब ये अंदाज जो है ये आयत की तशरीह कर रहा है, आयत में मज़ीद मज़मून को निखार रहा है, इसलिए ये दोनों मफ़ूल मुतलक कहलाते हैं। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। जज़ाकल्लाह खैर। आज का लेसन इतना ही जो हमने आपके सामने बयान किया। अगर कोई सवाल आपके जहन में आए तो आप सवाल कर लीजिए। बाकी किताब देखेंगे, उसमें उसकी एक्सरसाइज मिल जाएंगी, रहनुमाई तर्जुमातुल कुरान
اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب آپ اس ویڈیو سے قرآن مجید پڑھ کر اس کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔